بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة. قلنا دین سراپر خیر خواہی ہے، دین پورا کا پورا کیا خیر خواہی ہے. قلنا صحابہ کرام کہتے کہ ہم نے پوچھا لمن قال کس کے لیے خیر خواہی ہے. اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کے واسطے، ولی کتابی ہی، اور قرآن کے واسطے، ولی رسول ہی، اور رسول کے واسطے، ولائمۃ المسلمین، اور علماء مسلمین کے واسطے، وعامت عام لوگوں کے واسطے. کیا یہ دین کیا ہے؟ خیر خواہی ہے. یہ حدیث اس میں کچھ باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام نے فرمائی کہ خیر خواہی کس کی خیر خواہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کچھ بات اس نے بتائی ہے کہ پہلے تو یہ بتایا کہ دین سراپر نصیحت ہے، خیر خواہی ہے. جو بھی بندہ دین پر عمل کرے گا تو دین اس کو اچھے کام کرنے کی ترغیب دے گا. دین کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کو شیطان کا راستہ دکھائے. یہ دین اسلام اس کو جنت کا راستہ دکھائے. ابھی خیر خواہی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہم خیر خواہی کس کے واسطے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے واسطے. ہم لوگوں سے تعلقات کس کے واسطے اچھے رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم سے اللہ پاک راضی ہو. ابھی ہمارا معاشرہ ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. تو جب ہم اللہ پاک سے مساکے تو اللہ کے واسطے لوگوں سے خیر خواہی کریں گے تو اللہ پاک ہم سے خوش ہوں گے. ایک تو یہ. دوسرے اس میں آئے ہیں ولی کتابی ہی، کہ ہم قرآن کے ساتھ خیر خواہی کریں. کیا قرآن کے عالم بنیں، قرآن کے حافظ بنیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، قرآن میں جو چیزیں بتائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جن چیز سے قرآن نے منع کیا اسے کیا منع ہونے کی کیا کریں، کوشش کریں. اس کے بعد کیا ولی رسول ہی، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں. کیسے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے ہم دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، قبر کو بہتر بنا سکتے ہیں، آخر کو بہتر بنا سکتے ہیں. کیونکہ حدیث میں کیا فرمایا؟ لا یکون احدکم احب لا یؤمن احدکم لا یکون احدکم، الفاظ ہیں، حتی اکون، جب تک میں اس کے لیے نہ ہو جو احب الیہ من والدہ وولدہ والناس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کو اس کے والد، اولاد، تمام لوگوں سے کیا ہو جائے، محبوب نہ ہو جائے. مطلب میں اس کو تمام لوگوں سے محبوب نہ بن جاؤں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ہم اس کے طریقے پر اس دنیا میں عمل کر کے کیا آخرت بنا سکتے ہیں. سنت کے طریقے جو ہے، جو 24 گھنٹے کی جو مسنون اذکار ہیں، جو سنت ہے، اس پر ہم عمل کریں. اس کے بعد آئے ولائمۃ المسلمین. ائمہ کیا؟ اس سے کہتے ہیں کہ کون مراد ہے؟ اس سے اس امت کے علماء کرام مراد ہے، کہ ہم اس امت کے علماء کرام کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ برتیں. مطلب کیا ہے؟ ایک عالم دین ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، ان سے انتقاد کرنا چاہیے. کیوں؟ وہ جب اس سے محبت کریں گے، اس سے اعتقاد رکھیں گے، وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا. ایک عالم دین، سچ عالم دین جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ماتحت لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا. جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، ان کی مجلس سے سنیں گے، تو آپ کا عقیدہ درست ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں کون جس کا عقیدہ درست ہو. قرآن میں ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کا عام ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ جو ایمان لائے جس کا عقیدہ درست ہو، جو ایمان بھی لائے اس کا عقیدہ بھی درست ہو، تب وہی آدمی کیا ہوگا، اپنے عقیدے کی درست ہونے کی بنیاد پر کیا ہوگا، جنت میں داخل. اب یہ عقیدہ ہم کہاں سے سیکھیں، کدھر سے سیکھیں؟ اوپر سے کہ نہ، اس امت کے علماء کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہوگا، ان سے عقیدہ آپ نے سیکھنا ہوگا،
قرآن میں بھی فرماتے، قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان و اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور الامر، اور ان سے جو بڑے بڑے علماء ہیں اس امت کے مجتہدین، ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ دین سرا پر خیر خواہی کس کے لیے، کس کے ساتھ؟ اس امت کے علماء کے ساتھ، ایک تو یہ، دوسرا کیا ہے وعامتہم، کہ دین سرا پر خیر خواہی کس، اس امت کے عام لوگوں کے ساتھ۔ اب عام لوگوں کے ساتھ کس طرح خواہی کہ عام لوگوں کو ہم نیک کام کرنے کی دعوت، عام لوگ کسی کام پر بھی نہیں سمجھ، دین کے کام پر وہ نہیں سمجھ سکتے، اس کو امی کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہوگا، ان کی نماز کے طریقے، روزہ کا طریقہ، امر بالمعروف کا طریقہ، نہی عن المنکر کا طریقہ، جہاد فی سبیل اللہ کا طریقہ، دعوت کا طریقہ، درس و تدریس کا، ہر کچھ آپ نے ان کے عام مسلمانوں کو سکھانا ہوگا۔ تو یہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ سراپا خیر خواہی ہے۔ آج کل ہم پر جو مغربی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دین تو یہ تو شدت ہے، یہ تو شدت پسندی ہے، اس میں تو تنگ دستی ہے، تنگ نظری ہے، یہ کچھ بھی تنگ نظری ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے دین کو، آپ نے دین کو پڑھا نہیں ہے۔ جب آپ دین کو پڑھیں گے تو آپ کو جو تنگ دستی جو خیالات ہیں خود بہت دور ہو جائیں گے۔ دین تو ہر چیز کو آپ کو سہولت دیتا ہے، دین میں تو سہولت ہی سہولت ہے۔ مثال لے لیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کھڑے ہونے کی اس کی طاقت ہے، کھڑے کو پڑھے، اگر وہ آدمی مریض ہے، شریعت نے کیا فرمایا؟ بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ، لیٹ کر پڑھو، اگر ہاتھ نہیں ہلا سکتے تو اپنے کیا تھے ابرو کے ہلا کر آنکھوں کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ شریعت کتنی آسانی سے فرمائی۔ شریعت یہ فرمائے کہ ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دو، فدیہ دو، روزے کے بدلے پیسے دو، شریعت آپ پر آسانی فرماتی ہے۔ کوئی حج آپ کے پاس پیسے نہیں، حج مت کرو، زکوٰۃ آپ کے پاس پیسے نہیں، زکوٰۃ مت ادا کرو، شریعت ہر طرف سے آپ کو آسانی فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث میں تمام لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔